صوفی بصفہ پیر طریقت حضرت شیخ شاہ محمد تاج الدین بابا جنیدی علیہ رحمہ اپنے دور میں رشد و ہدایت کا منبع و مرکز، علم و عرفان کی اشاعت میں ہمہ وقت کوشاں، علمی روحانی صلاحیتوں سے رجوع اللہ کا داعی، فخر و غنا کا مجسمہ، عشق و محبت کا پیکر، مستجاب الدعوات اور صاحب کشف و کرامت نظر آتے ہیں۔ کتاب سبع سنابل شریف یہ میں پڑھ رہا تھا تو اسی اثناء میں میں نے سنا کہ حضرت دنیا سے پردہ کر گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کتاب تصوف کی بہترین کتاب ہے، سبع سنابل شریف۔ اس کتاب کی مقبولیت کا عالم کیا ہے آپ جانیں۔ اس کے بعد صوفی بصفہ پیر طریقت حضرت شیخ شاہ محمد تاج الدین بابا جنیدی علیہ رحمہ کی حیات زندگی کا جائزہ لیں گے اسی کتاب کی روشنی میں۔ میر غلام علی آزاد بلگرامی علیہ رحمہ تحریر فرماتے ہیں، حضرت میر عبدالواحد بلگرامی قدس سرہ کی مشہور ترین کتاب سبع سنابل شریف ہے، جو سلوک و عقائد کے بیان میں ہے۔ ایک بار رمضان المبارک میں 1135 عیسوی میں مؤلف غلام علی بلگرامی نے دارالخلفاء شاہ جہاں آباد میں حضرت شاہ کلیم اللہ چشتی قدس سرہ کی زیارت کی۔ حضرت میر عبدالواحد قدس سرہ کا ذکر آیا۔ شیخ نے فرمایا، ایک شب میں نے مدینہ منورہ میں بستر خواب پر عالم واقعے میں دیکھا کہ میں اور سید صبغت اللہ ایک ساتھ دربار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، اور دیکھا کہ وہاں صحابہ کرام کا مجموعہ، اولیاء اعظام کی بھی ایک بڑی جماعت موجود ہے۔ ان میں ایک صاحب ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم ان سے تبسم اور شیریں گفتگو فرما رہے ہیں، ان کے حال پر نہایت توجہ و التفات فرماتے ہیں۔ جب مجلس مبارک تمام ہو چکی تو میں نے سید صبغت اللہ سے پوچھا، یہ کون صاحب تھے؟ حضور علیہ السلام ان سے اس قدر خوش ہیں، انہوں نے جواب دیا، یہ کہ میر عبدالواحد بلگرامی علیہ رحمہ ہیں۔ ان کے زیادہ احترام کا سبب یہ تھا، ان کی تصنیف کتاب سبع سنابل شریف حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبول ہوئی ہے۔ اسی کتاب کی روشنی میں صوفی بصفہ حضرت شیخ شاہ تاج الدین بابا جنیدی علیہ رحمہ کی حیات زندگی کا جائزہ لیں گے۔ پیری مریدی کے اوصاف کا بیان ہے اسی کتاب میں۔ تاکید کی ہے، پیر اور مرشد کو ہر حال میں سنت اور شریعت پر عمل کرنا چاہیے۔ شریعت و طریقت میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ دنیا دار پیروں کو متنبہ کیا ہے اور طریقت کے شرائط بیان کیے ہیں، اور سارے شرائط صوفی بصفہ پیر طریقت حضرت شیخ شاہ محمد تاج الدین بابا جنیدی علیہ رحمہ میں نظر آتے ہیں۔ سبع سنابل شریف میں مریدوں کی تربیت کے لیے مقامات سلوک طے کرانے کا دستور العمل مقرر کیا ہے۔ وہی دستور العمل خانقاہ جنیدیہ میں نظر آتا ہے۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، ترک دنیا قناعت کے بیان میں میر بلگرامی علیہ رحمہ نے آیات، احادیث، علماء ظاہر و باطن کے ارشادات سے محققانہ صوفیانہ انداز، نہایت دل نشیں پیرا میں دنیا اور متاع دنیا کی مذمت اور اس کا ہیچ ہونا بیان کیا ہے۔ اسی طرح میرے دوستوں اور عزیزوں، صوفی بصفہ حضرت شیخ تاج الدین بابا جنیدی علیہ رحمہ کی حیات زندگی کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ حضرت قبلہ دنیا میں رہ کر دنیا اور متاع دنیا کی مذمت اور اس کا ہیچ ہونا ثابت کرتے نظر آتے ہیں۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا ہے کون سی دنیا مذموم ہے، کون سی دنیا مستحسن محمود ہے۔ بزرگان دین دنیا دار ہونے کے باوجود دنیا سے بے تعلق ہیں۔ حضرت صوفی بصفہ شیخ تاج الدین بابا جنیدی علیہ رحمہ دنیا دار ہونے کے باوجود دنیا سے ایسے بے تعلق تھے، اپنے تو اپنے غیر کو بھی تسلیم کرنا پڑا، یہ اللہ والے ہیں۔ اہل اللہ کا برتاؤ دنیا کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے،
حضرت شیخ تاج الدین بابا جنیدی علیہ رحمہ کی زندگی دیکھ سکتے ہیں۔ نجاست ظاہری، نجاست باطنی کے اقسام دیکھنا ہے تو حضرت قبلہ کی حیات زندگی میں نظر آئے گی۔ حضرت قبلہ علیہ رحمہ کی نجاست ظاہری، نجاست باطنی سے کتنے دور تھے، آپ کی حیات طیبہ اگر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میر بلگرامی علیہ رحمہ نے محبوبان خدا کی طاعت، عبادت، ان کی اخلاق کریمہ، محاسن جمیلہ، وضو، نماز، اکل حلال، قیام، ذکر، صدق و اخلاص، احسان، ایثار کا آیات، احادیث، ارشادات، علماء شریعت و طریقت سے اس کی تشریح کی ہے۔ ان کی تعریف و توصیف و ترتیب و ترکیب کو اولیاء صلحاء کی سیرت کریمہ کے واقعات سے دل نشین کیا ہے، اور طالب کمال کو بتایا ہے کہ اسے اپنی زندگی کیسے سانچے میں ڈھالنی چاہیے۔ صاحب کتاب نے بتایا ہے، میرے دوستوں اور عزیزوں توجہ طلب بات ہے، صاحب کتاب نے بتایا ہے، حضرت صوفی باصفا شیخ تاج الدین بابا جنیدی علیہ رحمہ نے اپنی زندگی میں کر کے دکھایا ہے۔ بتانا اور ہے، دکھانا اور ہے۔ علماء کرام بتاتے ہیں، اولیاء کرام دکھاتے ہیں۔ صوفی باصفا حضرت شیخ تاج الدین بابا جنیدی علیہ رحمہ نے دکھا کر چلے گئے ہیں، ہم سب کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت قبلہ کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، میر بلگرامی علیہ رحمہ نے خدائے تعالیٰ کے قہر و غضب سے، خوف و خشیت اور اس کی رحمت و کرم سے امیدوار ہونے کی ضرورت بیان فرمائی ہے۔ اس کی عملی تفسیر و تشریح اگر دیکھنا ہے تو صوفی باصفا حضرت شیخ تاج الدین بابا جنیدی علیہ رحمہ کی سیرت میں نظر آتی ہے۔ اور ان کے جد کریم سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے احباب سے فرمایا کرتے، 4 چیزیں مجھ سے قبول کر لو، پھر جو کچھ بھی مجھ سے چاہو میں تمہارے روبرو ہو جاؤں گا، یعنی مل جائے گی۔ وہ 4 چیزیں کیا تھی؟ کم بولنا، کم سونا، کم کھانا اور کم آنا جانا۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، مرد عارف جب قرب کی لذت پا لیتا ہے تو اسے نہ کھانے کی کوشش ہوتی ہے، نہ پینے کی، نہ سونے کی، نہ جانے کی، نہ بولنے کی۔ صوفی باصفا حضرت شیخ تاج الدین بابا جنیدی علیہ رحمہ کا بھی یہی حال تھا۔ حضرت شیخ تاج الدین بابا جنیدی علیہ رحمہ ہمیشہ عبادت میں رہا کرتے تھے۔ نہ کھانے کی فکر، نہ پینے کی فکر، نہ سونے کی فکر، نہ جانے کی فکر، نہ بولنے کی فکر۔ اللہ اکبر! حضرت صوفی باصفا حضرت شیخ تاج الدین بابا علیہ رحمہ میں یہ 4 چیزیں تھیں: کم بولنا، کم سونا، کم کھانا، کم آنا جانا۔ آپ اپنے جد کریم کے روبرو تھے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، انشاءاللہ تعالی حضور علیہ السلام کے صدقے میں اپنے پیر کے اس عمل کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حضرت شیخ تاج الدین بابا جنیدی علیہ رحمہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ حضرت تاج الدین بابا جنیدی علیہ رحمہ کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اپنے جانشین کو فیضان جنیدیہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ حضرت صوفی باصفا شیخ تاج الدین بابا جنیدی علیہ رحمہ کی کرامات تو بے شمار ہیں، لیکن ایک کرامت پیش خدمت ہے۔ میں جب زیر طالب علم تھا، دارالعلوم رضائے مصطفیٰ میں گلبرگہ شریف میں تھا، دل میں خیال آیا کہ مرید بننا ہے۔ پیر کی تلاش میں تھا، مجھے کوئی پیر پسند ہی نہیں آتے تھے، اس لیے پیر تو ہیں، عمل نہیں ہے، پیر ہے، عبادت نہیں ہے، پیر ہے، تقویٰ نہیں ہے، اس لیے کہ دارالعلوم رضائے مصطفیٰ کا طالب علم تھا۔ جس ادارے کا نام رضائے مصطفیٰ ہو، جس ادارے کی نسبت مصطفیٰ کی رضا ہو، اس ادارے کا طالب علم کیسا ہوگا؟ جہاں شریعت کی تعلیم دی جاتی ہو، جہاں شریعت مطہرہ سے آراستہ کیا جاتا ہو، وہاں کا طالب علم کیسے مرشد کو تلاش کریں گے؟